السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انفارمیشن نہیں بلکہ ایک ایسی زندگی کا ایکسپیرینس کرانے جا رہے ہیں جو ہمیں موت کے بعد ہمیں جینی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جنت میں داخلے کے بعد کی زندگی، جو کہ اے آئی کی مدد سے ہم نے ایک ویڈیو تیار کی ہے جس میں ہم آپ کو ایکسپیرینس کرا سکیں گے کہ ہماری آنے والی جنتی زندگی کیسی ہوگی۔ سوچو کہ تمہارا نامہ اعمال تمہاری دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ تمہیں بتایا جاتا ہے کہ جنت کے سب سے نیچے درجے والے شخص کو بھی 10 دنیا جیسا اجر دیا جاتا ہے۔ اب اس احساس کو محسوس کرو، تمہیں کیا مل رہا ہے۔ 70,000 کمرے اور ہر کمرے میں 70,000 الگ الگ نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے جنت میں جو پہلا کھانا تم کھاؤ گے، وہ فرشتے جو تم سے ملاقات کریں گے جب تم جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں تمہاری شکل و صورت کیا ہوگی اور کیسے دنیا میں رہ کر جنت میں محل اور گھر بناؤ گے، جنت میں تمہاری فیملی، تمہارے دوست، اور جب تم اپنے دشمنوں کو جنت میں دیکھو گے، اور جنت کے بازار، جنت میں ہم کس لینگویج میں بات کریں گے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ بیٹھنا، ساؤنڈز آف جنت، جنت کی دعائیں، اور ان سب نعمتوں سے بھی اونچا جب تم اپنے رب کو دیکھو گے، اور سب سے آخر میں جنت کے چھپے ہوئے تحفے جو شاید تم نہیں جانتے، اور پھر جنت میں تمہارا سب سے بڑا پچھتاوا۔ ہم سب یہ ساتھ مل کر تصور کریں گے اور ایڈوانسڈ اے آئی ویژولز کی مدد سے اس خوبصورت منظر کو دیکھیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی یاد دہانی، ایسی ویڈیوز مس نہ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا تاکہ یہ اور لوگوں تک پہنچے۔ ویڈیو کو سکپ مت کرنا کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے۔ تو اگر تم تیار ہو تو چلو شروع کرتے ہیں۔ اب سوچو، اللہ کی رحمت سے تم ان میں سے ہو جو جنت کے مستحق ہے۔ وہ عظیم دن آ گیا، تم جنت کے دروازے پر ہو، ہمیشہ کا آرام بس کچھ ہی قدم دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچیں گے جو جنت کے بالکل قریب ہے۔ وہاں ایک بہت بڑا اور شدید خوشبو والا درخت ہوگا جس کے نیچے مومن بیٹھیں گے۔ اس درخت کے گرد 2 ندیاں بہ رہی ہوں گی، ایک ندی پینے کے لیے اور دوسری نہانے کے لیے۔ مومن اس پینے والی ندی سے پیئیں گے اور نہانے والی ندی سے نہائیں گے۔ یہ نہانا اتنا مقدس اور پاک ہوگا کہ ان کے جسم و روح سے سارے گناہوں کی میل، ساری روحانی نجاست ایک دم صاف ہو جائے گی۔ پھر وہ سب کے سب ایسے چمک اٹھیں گے جیسے کوئی نورانی سورج ہو۔ ان کے چہرے پر ایسی روشنی ہوگی جو دیکھ کر دل خوش ہو جائے گا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے وہ مومن جنت کے دروازے اور جہنم کے دروازے کو دیکھیں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہوں گے اور جہنم کے 7 دروازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے بہت خاص اور الگ الگ ہیں۔ ہر دروازہ ایک نیک عمل کے نام سے پکارا جائے گا۔ وہاں باب الصلاح، نماز کا دروازہ ہوگا جس سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو نماز کے بہت پابند اور محبت کرنے والے تھے۔ پھر باب الجہاد، جس سے وہ شجاع اور مجاہد داخل ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جان اور مال لگا دیتے تھے۔ پھر باب الصدقہ، جس سے وہ سخی اور دیا دل لوگ جائیں گے جو چپکے چپکے صدقہ دیتے تھے۔ اور سب سے پیارا اور مقدس دروازہ باب الریان، پیاس بجھانے والا دروازہ۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ بہت خوبصورتی سے رکھتے تھے، جو بھوک پیاس برداشت کرتے تھے لیکن کبھی شکوہ نہیں کرتے تھے، جو روزے کی حفاظت کرتے تھے جیسے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے زیادہ پیار اور بے قراری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تھے، دل سے پوچھ اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ہاں ابو بکر، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم ان میں سے ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو بھی بہت بڑی خوشخبری سنائی اور فرمایا، تم سب سے بہترین امت ہو کیونکہ تم آخری امت ہو جو آئی ہے، لیکن تم سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہو۔ اس حدیث سے یہ سمجھ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے نبی ہوں گے جو جنت میں قدم رکھیں گے، اور اپنے بہت بلند مقام کی عزت میں ان کی امت کو بھی سب سے پہلے جنت کی نعمت نصیب ہوگی۔ پھر یہ منظر ہوگا کہ ساری مسلم امت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ سب انتظار کر رہے ہوں گے کہ آپ پہلے قدم رکھیں گے اور پھر ہم سب اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ منظر اتنا عظیم اور دل خوش ہوگا کہ مسلم لوگ جنت کے دروازے سے اندر کی بے انتہا نعمتوں کو دیکھیں گے۔ پھول، باغات، ندیاں، محل، سب کچھ نظر آئے گا اور دل خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب مومن پل صراط پر پہنچیں گے،
اللہ تعالیٰ انہیں ایک پاسپورٹ عطا فرمائے گا، ایک ایسا الہی فرمان جو ان کی حفاظت اور امن و امان کی ضمانت ہوگا۔ اس پاسپورٹ پر یہ لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک امن نامہ ہے جو اللہ قادر و حاکم کی طرف سے ہے۔ پھر اسی فرمان میں اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو، اس کی سب سے بلندی کے ساتھ، اور اس کے پھل اس کے ہاتھوں کے قریب کر دو تاکہ وہ آسانی سے انہیں توڑ سکے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو قرآن پاک میں اتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، اور جب وہ اس کے قریب پہنچتے ہیں تو اس کے دروازے دھیرے دھیرے کھلنے لگتے ہیں۔ جب جنت کا دروازہ کھلنے لگتا ہے، ایک نرم گرم ہوا تمہارے چہرے کو چھوتی ہے، ایک ایسی ہوا جو تم نے کبھی محسوس نہیں کی، اور وہ مہک روح کو چھوتی ہے، اتنی خوبصورت کہ تم بے ہوش ہونے لگتے ہو۔ دنیا کی سب سے مہنگی خوشبو بھی اس کے آگے کچھ بھی نہیں، اور تمہیں ایک خاص حالت دی جاتی ہے جنت کی نعمتوں کو اعلیٰ درجے پر محسوس کرنے کے لیے، اور آخرکار تم جنت میں قدم رکھ دیتے ہو، تم گھر آ گئے ہو۔ قیامت کے دن جب اندھیرا چھا جائے گا اور لوگ صراط پر چلتے وقت اندھیرے میں گمراہ ہونے لگیں گے، تب اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کے نیک عملوں کو ان کے جسم پر نور بنا کر چمکا دے گا۔ یہ نور ان کے چہرے، ہاتھوں، پیروں اور پورے بدن پر چمکے گا جیسے چاندنی رات میں سورج کی روشنی ہو۔ پھر جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ نورانی نشانیاں ان کے جسم پر ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گی۔ یہ صرف روشنی نہیں ہوں گی بلکہ ایک اور خوبصورت زیور بن جائے گی، ایک ایسا حسن جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہر مومن کے چہرے پر اس کے نیک عملوں کی چمک دکھے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا اہل جنت کو آدم علیہ السلام کی صورت میں اٹھایا جائے گا، 33 سال کی عمر میں، جسم پر بالکل بال نہیں ہوں گے اور ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوگا۔ جنت میں جنتیوں کی ہائٹ حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہوگی، ان کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا، ان کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی جیسی ہوگی، ہمیشہ کے لیے 33 سال کی جوانی، نہ کبھی بڑھاپا، نہ کوئی تھکن، نہ کمی، نہ کوئی بیماری۔ ایک مشہور روایت میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا، یا رسول اللہ، کیا دنیا کی مومن عورتیں بہتر ہیں یا حور العین جو جنت کی حوریں وہ بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا اور لاجواب مثال دے کر جواب فرمایا، بلکہ دنیا کی مومن عورتیں حور العین سے بھی بہتر ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کپڑے کی باہری لائننگ اس کی اندرونی لائننگ سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حیران رہ گئی۔ انہوں نے پھر پوچھا، اور یہ بات کس وجہ سے ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار اور نرمی سے فرمایا، یہ اس لیے کہ وہ نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور بہت سی اور عبادتیں کرتی ہے جو انہیں اللہ کے یہاں بہت بلند مقام دیتی ہے۔ اس روایت سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والی مومن عورتیں صرف بے مثال حسن ہی نہیں پائیں گی بلکہ ان کی عبادتیں، نماز، روزہ، ذکر، دعا، صدقہ، یہ سب ان کے جسم پر ایک ایسا نور چھوڑ جائیں گی جو انہیں اور بھی زیادہ دلکش اور روشن بنا دے گا۔ ان کا حسن اتنا گہرا اور چمکدار ہوگا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت اپنی کلائی صرف آسمان اور زمین کے درمیان دکھا دے تو ساری کائنات اس کے حسن سے حیران رہ جائے گی اور چمک اٹھے گی۔ اگر وہ اپنی پردہ یا لباس دکھا دے تو وہ سورج کی روشنی کو بھی ڈھانپ لے گی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن کی روشنی ہر چیز کو جو بھی آسمان اور زمین کے درمیان ہے روشن کر دے گی، اور صرف شکل و صورت ہی نہیں بدلے گی، ہمارے جسم کے کام بھی مکمل طور پر الگ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن نہ ان کا ناک بہے گا، نہ وہ پاخانہ کریں گے، نہ انہیں ہاضمہ کرنے کی ضرورت ہوگی، نہ پیشاب کی، نہ مہواری کی تکلیف ہوگی۔ ایک مشہور تابعی حضرت حمید ابن ہلال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوتا ہے تو اسے اہل جنت کی صورت دی جاتی ہے، جنت کے لباس پہنائے جاتے ہیں، جنت کے زیور سے سجایا جاتا ہے، اور پھر اسے حوریں، خدمتگار اور جنت کے دوسرے سارے مخلوق دکھائی جاتی ہیں۔ اتنا سب دیکھ کر وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اگر ممکن ہوتا تو خوشی سے مر ہی جاتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے ہر ایک شخص اپنے جنت کے گھر کو اس طرح جان لے گا جیسے یہ دنیا میں اپنے گھر کو جانتا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر اور صاف طور پر۔ یہ حدیث بہت خوبصورت طریقے سے قرآن کی اس آیت کی تشریح کرتی ہے، اور انہیں جنت میں داخل کریں گے جبکہ وہ اسے پہچان چکے ہوں گے۔ اس آیت کے بارے میں بڑے تابعی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں جنت کی اتنی واضح اور پیاری تصویر بیان کر دی ہے کہ جب وہ وہاں داخل ہوں گے تو بس اس بیان اور وصف کی وجہ سے ہی اسے پہچان لیں گے، جیسے کوئی اپنے گھر کو بہت دور سے دیکھ کر بھی کہتے یہ تو میرا ہی گھر ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی
اس کے اہل خاندان بھی مل جائیں گے، وہ سب جو دنیا میں اس کے دل کے قریب تھے، ان کی بیوی، بچے، والدین، بھائی بہن جو ایمان کے ساتھ جنت میں داخل ہوئے ہوں گے، وہ سب خوشی سے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ، آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک، اور گلے مل کر کہیں گے الحمدللہ ہم سب یہاں ایک ساتھ ہیں۔ جنت میں بات چیت کی زبان کون سی ہوگی؟ یہ سوال بہت دلچسپ ہے، اور اس بارے میں کچھ روایتیں آئی ہیں جو کہتی ہیں کہ اہل جنت ایک دوسرے سے عربی زبان میں بات کریں گے، وہی زبان جو قرآن کی زبان ہے، جو رسول اللہ کی زبان تھی، مگر حدیث کے بڑے علماء نے ان روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔ کچھ اور محققین کا کہنا ہے کہ یہ روایتیں مل کر اتنی طاقت رکھتی ہے کہ ان پر دلیل قائم کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو ایک پل میں ہر مومن کو عربی اتنی راحت اور خوبصورتی سے بولنے کی قوت دے دے کہ نہ کوئی مشکل لگے اور نہ کوئی رکاوٹ۔ زندگی کے سب سے بڑے خوشیوں کے لمحوں، چاہے وہ شادی ہو، اولاد کی پیدائش ہو، کوئی بڑی کامیابی ہو یا کوئی خوشی کا دن ہو، اگر اپنے خاندان کے لوگ ساتھ نہ ہو تو وہ خوشی ادھوری سی لگتی ہے، اور یہ احساس جنت میں بھی بالکل ویسا ہی ہوگا۔ اسی خوبصورت حقیقت کی طرف قرآن پاک میں اشارہ کیا گیا ہے۔ جنت عدن جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کے والدین، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد سے جو نیک ہیں۔ عام طور پر ہر بندے کے عمل الگ الگ ہوتے ہیں، کسی کے زیادہ نیک عمل ہوتے ہیں، کسی کے کم ہوتے ہیں، اس وجہ سے جنت میں درجات بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنوں کے لیے یہ خاص رحمت فرما دی کہ اگر اولاد کے عمل کم ہو تو انہیں ماں باپ کے بلند درجے پر اٹھا لیا جائے گا۔ جنت میں ہر شخص کے ساتھ ایک شوہر یا بیوی ہوگا، چاہے دنیا میں وہ کبھی شادی نہ کی ہو۔ جنت میں کوئی بھی اکیلا نہیں رہے گا۔ رسول اللہ نے صاف فرمایا جنت میں کوئی شخص تنہا نہیں ہوگا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود یہ حکم فرماتے ہیں تم اور تمہارے ازواج خوشی مناتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں وہ رشتے جو دنیا میں طوفان اور تکلیفوں سے گزرے تھے وہ سب کچھ بدل جائے گا، ایک ایسے انداز میں جو دل کو سکون سے بھر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سارے غم، فکریں، پریشانیاں اور دل کے درد ایک دم ختم ہو جاتے ہیں، بالکل جیسے کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اسی طرح جب بیوی شوہر کے درمیان دنیا میں جھگڑے، ناراضگیاں، غلطیاں، شکوہ یا کوئی بھی تکلیف تھی، وہ سب یادیں، وہ ساری تکلیفیں بالکل مٹا دی جائے گی، اور بدلے میں ان کے درمیان محبت اور اطمینان اتنا بڑھ جائے گا کہ ہر لمحہ صرف پیار، صرف قربت اور صرف سکون ہوگا۔ جنت میں اگر کسی عورت نے دنیا میں کئی شادیاں کی ہو، مثلا 2، 3 یا اس سے بھی زیادہ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے شوہر کے ساتھ جنت میں ہوگی۔ اس مسئلے پر علماء کے درمیان 3 مشہور اقوال ہیں۔ پہلا قول ہے جو اکثریت علماء کا ہے، وہ اپنے آخری شوہر کے ساتھ ہوگی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عورت کو اختیار دیا جائے گا، وہ خود چن سکے گی کہ کس شوہر کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہے۔ تیسرا قول وہ اپنے سب سے بہتر شوہر کے ساتھ ہوگی، جس نے اس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کیا، سب سے زیادہ محبت کی۔ جب مومن اپنے ان بچوں سے ملیں گے جو دنیا میں بہت چھوٹی عمر میں ہی چھوڑ گئے تھے، وہ فرشتے جیسے بچے جو بیماری، حادثے یا کسی اور وجہ سے جلد ہی واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین کے بچے جنت میں ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی خدمت کر رہے ہوں گے تاکہ قیامت کے دن انہیں ان کے والدین کے ہاتھوں میں واپس دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کے یہ بچے جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، جب ان کے والدین کو آتا دیکھیں گے تو وہ تیز رفتاری سے دوڑ کر آئیں گے، ان کے ہاتھ پکڑ لیں گے اور بالکل نہیں چھوڑیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ان کے ساتھ جنت میں داخل نہ کر دے۔ عرب میں ایک مشہور کہاوت ہے، دوست کھینچتا ہے یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ جنت میں دوستوں کی وہ محبت جو دنیا میں تھی وہ وہاں اور بھی گہری، اور بھی مضبوط اور بھی پیاری ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت اپنے مقام میں داخل ہو جائیں گے تو وہ دوست جو دنیا میں اللہ کی عبادت میں ساتھ دیتے تھے ایک دوسرے کے لیے بہت بے قرار ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کے بندھن کو اور مضبوط کرنے کے لیے ان کے تختوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیں گے۔ وہ لوگ وہاں بیٹھ کر باتیں کریں گے اور ان کی یادیں دنیا کی طرف جائیں گی۔ پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے یاد ہے اسی دن اللہ نے ہمیں معاف کیا تھا، اسی دن ہماری تقدیر بدل گئی تھی۔ اور ایک اور خوبصورت روایت میں رسول اللہ نے فرمایا اہل جنت کی خوشیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پاس جایا کریں گے سواریوں اور اونٹوں پر، اور انہیں ایسے گھوڑے دیے جائیں گے جو سیڈلڈ ہوں گے، جو نہ پخانا کریں گے نہ پیشاب، اور وہ اللہ کی رحمت سے جہاں چاہیں گے لے جائیں گے۔
जन्नत में एक ऐसा अजब और दिल को सुकून देने वाला मंजर होगा जो दुनिया में सोच कर भी हैरत होती है। वो लोग जो दुनिया में एक दूसरे के दुश्मन थे, जिन्होंने एक दूसरे का खून बहाया था, जिन्होंने जंगों में एक दूसरे के खिलाफ तलवार चलाई थी, वो सब एक दूसरे से जन्नत के बागातों में मिलेंगे और दोनों तरफ हैरानी से एक दूसरे को देखते रहेंगे। रसूलुल्लाह ने इस बारे में फरमाया, जब कातिल और मकतूल यानी कत्ल होने वाला जन्नत में मिलते हैं तो अल्लाह ताला उन पर मुस्कुराता है या उनके हाल पर खुश होता है। ये मिलाप सिर्फ मिलाप नहीं, ये अल्लाह की रहमत का अजीम नमूना है। जन्नत में एक ऐसा बाजार होगा जो दिल को हैरत में डाल देगा, लेकिन ये बाजार दुनिया के बाजारों जैसा नहीं होगा। ना यहाँ माल की हवस होगी, ना सौदागरी का शोर, ना किसी चीज की कीमत और ना तंगदस्ती। हजरत सईद बिन अल मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन उनकी मुलाकात हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से हुई। हजरत अबू हुरैरा ने उनसे कहा, दुआ करो कि अल्लाह हमें जन्नत के बाजार में एक साथ जमा करे। हजरत सईद हैरान हो गए और बोले, क्या जन्नत में बाजार भी है? हजरत अबू हुरैरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खुद बताया था। फिर उन्होंने बयान किया, जब अहले जन्नत अपने मकाम में पहुंच जाएंगे तो उन्हें उनके अमल के मुताबिक दर्जात दिए जाएंगे और हर जुमा के दिन, जो जन्नत में भी सबसे अफजल दिन होगा, उन्हें इजाजत मिलेगी कि वो अल्लाह के दीदार के लिए जमा हो। लेकिन ये जमा होने का अंदाज दुनिया जैसा नहीं। न यहाँ जुमा की नमाज के लिए दुकानें बंद करनी पड़ेगी, न जल्दी में मस्जिद की तरफ दौड़ना पड़ेगा, बल्कि वो सब जन्नत के उस बहुत बड़े और प्यारे बाजार में आराम से मिलेंगे। ये बाजार ऐसा होगा कि हर चीज मौजूद होगी, जो भी दिल चाहेगा, जो भी तसव्वुर में आए, सब कुछ। कोई कीमत नहीं होगी, कोई बजट की पाबंदी नहीं होगी, जो चाहे उतना ले सकता है बिना किसी रोक टोक के। जन्नत का सबसे खूबसूरत और बुलंद हिस्सा वो मोहल्ला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। ये वो फिरदौस आला का सबसे प्यारा इलाका होगा जहां रसूलुल्लाह का प्यारा मोहल्ला होगा। और इस मोहल्ले में शामिल होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक अहले बैत, हजरत फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत हसन और हजरत हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी पाक औलाद और खानदान और दूसरे अंबिया इकराम के पाक खानदान भी, जैसे आले इमरान, हजरत मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके खानदान के नेक लोग और दूसरे नबियों के मुकद्दस घराने। और उसी मोहल्ले में अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्न अल खत्ताब, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, अली इब्न अबी तालिब, तलहा इब्न उबैदुल्लाह, जुबैर इब्न अल अव्वाम, अब्दुर रहमान इब्न औफ, साद इब्न अबी वक्कास, साद इब्न ज़ैद, अबू उबैदा इब्न अल जर्राह रदियल्लाहु तआला अन्हु। इन 10 मुबारक सहाबा के दर्जात में सबसे आगे अबू बकर और उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा होंगे। उनके महल सबसे ज्यादा शानदार और बुलंद होंगे क्योंकि वो दोनों उम्मत के सबसे बेहतरीन रहनुमा थे। जन्नत में वो लम्हा कितना प्यारा होगा जब हम सब एक साथ बैठे होंगे रसूलुल्लाह के करीब, उनके प्यारे सहाबा इकराम के गिरदो पेश, एक ही तख्ते पर, एक ही बगीचे के किनारे, नदियों की सरसराहट और फूलों की खुशबू के बीच। सोचो जरा उस मंजर को जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हम पूछेंगे, या सिद्दीक, वो दिन जब आपने अपना सारा माल रसूलुल्लाह के लिए दे दिया था, दिल में क्या एहसास था उस वक्त? हजरत उमर से कहेंगे, या फारूक, जब आप इस्लाम लाए और पहली बार मस्जिद में जोर से तकबीर कही थी, उस पल आपके दिल में क्या तूफान उठा था? हजरत उस्मान से पूछेंगे, या गनी, जब आपने रोमा का कुआं खरीद कर मुस्लिमों के लिए वक्फ किया और जब ताबूक के लिए अपना सारा माल दे दिया, आपको कैसे इतनी हिम्मत मिली? हजरत अली से जब बात करेंगे, या हैदर, जब आपने खैबर के दरवाजे को उखाड़ फेंका था, उस वक्त आपके अंदर क्या कुव्वत थी? हजरत तलहा और जुबैर से पूछेंगे, उहुद के दिन जब आप दोनों ने रसूलुल्लाह की हिफाजत में अपनी जान दांव पर लगा दी, वो पल आपको अब भी याद है? हजरत साद इब्न अबी वक्कास से कहेंगे, जब आपने पहला तीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर छोड़ा था, उस तीर के साथ आपका दिल क्या कह रहा था? और हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह से पूछेंगे, या अमीनुल उम्मा, आपको आमीन का लक़ब किस तरह मिला और रसूलुल्लाह के साथ आपका रिश्ता कितना गहरा था? फिर हम सब एक साथ उनसे पूछेंगे, या सहाबा इकराम, जब आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आपने उनकी आवाज सुनी, जब आपने उनके साथ वक्त गुजारा, वो एहसास हमें भी बताइए, क्योंकि हम भी तो उन्हीं की उम्मती हैं और दिल में उन्हीं की मोहब्बत लिए बैठे। और वो सब मुस्कुराते हुए प्यार से जवाब देंगे, एक एक वाकया सुनाएंगे और हम सब सुनते रहेंगे,
क्योंकि वहां वक्त की पाबंदी नहीं, सिर्फ मोहब्बत का सिलसिला है। अब आप बताइए, जब आप जन्नत में सहाबा इकराम से मिलेंगे तो सबसे पहले उनसे क्या पूछेंगे? जन्नत में वो आवाजें जो दिल को सुकून से भर देंगी। जन्नत के बागातों में, नदियों के किनारे, महलों के आंगनों में फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह और हम्द के गीत गा रहे होंगे। फिर जन्नत के परिंदों की आवाजें, वो चिड़ियां जो अल्लाह की हम्द गाती होंगी, उनकी आवाजें भी इतनी मिठास भरी होंगी कि दिल खुश हो उठेगा। और सबसे अजीम और दिल सोज आवाज होगी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला उन्हें हुक्म फरमाएंगे कि वो अपनी वो प्यारी, मुलायम और दिल को छू लेने वाली आवाज से अल्लाह की तस्बीह और हम्द करें। जब वो गाएंगे तो पूरी जन्नत गूंज उठेगी। जन्नत में जब भी अहले जन्नत कोई खूबसूरत आवाज सुनना चाहेंगे, अल्लाह ताला एक हवा भेजेगा। वो हवा उनके दिल की ख्वाहिश के मुताबिक हर तरह की मिठास भरी धुन लाएगी। और ये इनाम उन्हें इसलिए मिलेगा क्योंकि उन्होंने इस दुनिया के करप्ट म्यूजिक को नहीं सुना। अल्लाह ताला ने अपने हाथ से 4 चीजें बनाई: अर्श, कलम, जन्नते अदन और हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बाकी सब कुछ उन्होंने सिर्फ फरमाया हो जा, और वो हो गया। रसूलुल्लाह ने एक बहुत प्यारी हदीस में फरमाया, जब तुम अल्लाह से दुआ मांगो तो सिर्फ जन्नत ना मांगो बल्कि जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे बेहतर और सबसे बुलंद मकाम है। उसके ऊपर अर्श रहमान है और उसी से जन्नत की सारी नदियां बहती है। लेकिन ये मकाम हर किसी के लिए नहीं, इसके लिए नेक सिफात इख्तियार करनी होगी और वो चीजें छोड़नी होंगी जो उससे दूर कर देती है। जन्नत का एक और सबसे बुलंद और मुख्तस मकाम है अल वसीला। ये वो दर्जा है जो सिर्फ एक शख्स के लिए मुख्तस किया गया है और उसके ऊपर कोई और दर्जा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अल वसीला अल्लाह के नजदीक एक ऐसा दर्जा है जिसके ऊपर कोई दर्जा नहीं। तो तुम अल्लाह से दुआ करो कि वो मुझे यानी रसूलुल्लाह को अल वसीला अता फरमाए। इब्न अल कय्यिम रहीमहुल्लाह ने फरमाया, ये एक ऐसा मकाम है जो जन्नत के सबसे बुलंद दर्जे में सिर्फ एक शख्स के लिए मुख्तस किया गया है। और ये मकाम बिल्कुल वाज़े है कि वो इंसानियत के सबसे अफजल और बेहतरीन शख्स के लिए है। वो शख्स जो क़यामत के दिन पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए शफाअत करेंगे, और वो शख्स कोई और नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जन्नत की सबसे बड़ी और बेमिसाल खुशी वो होगी जब मोमिन अल्लाह ताला का दीदार फरमाएंगे। अल्लाह का जमाल और जलाल ही तो है जो जन्नत को नूर से भर देता है, जहां हर महल, हर बगीचा, हर नदी चमक रही होती है। लेकिन असली नूर तो वो दीदार है। जब मोमिन अपने रब को देखेगा तो वो खुशी इतनी ज्यादा होगी कि पूरी जन्नत की सारी नेमतें उसके सामने कुछ भी ना लगेगी। जन्नत में सबसे नीचे दर्जे वाला शख्स भी अपने बागात, अपनी बीवियों, अपनी नेमतों, अपने खिदमतगारों और अपने बिस्तरों को 1000 साल तक देखता रहेगा। और सबसे बुलंद और अल्लाह के नजदीक सबसे इज्जत वाला वो शख्स होगा जो हर सुबह और हर शाम अल्लाह ताला के चेहरे का दीदार करेगा। जन्नत में हर जुमे के दिन एक खास मंजर होगा। अल्लाह ने जन्नत में एक वादी मुख्तस की है जिसके पहाड़ सफेद मुश्क के हैं, और हर जुमे के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श से अपनी पूरी शान के साथ अहले जन्नत से मुखातिब होंगे। जन्नत में जब मोमिन अपनी बे इंतहा खुशियों में मस्त होंगे तब एक पुकारने वाला पुकारेगा, ऐ अहलल जन्नत, अल्लाह ताला आपको दावत दे रहे हैं, आपके रब आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। फिर वो सब उस वादी की तरफ चल पड़ेंगे जहां एक बुलंद तख्त खड़ा होगा जिसके ऊपर सोने, चांदी, मोती और सब्ज याकूत के तख्ते बिछाए होंगे। सबसे कम दर्जे वाले मोमिन को भी एक ऐसा मोती का तख्त मिलेगा कि हर जमात ये समझेगी कि उन्हें ही सबसे बेहतर जगह मिली है। जब सब बैठ जाएंगे तब पुकारने वाला जोर से पुकारेगा, ऐ अहले जन्नत, अब आपका अपने रब से वादा पूरा होने वाला है। अल्लाह ताला अपना इनाम पूरा करना चाहता है। ये सुनकर सब हैरान हो जाएंगे क्योंकि उनके जहन में तो ये सोच थी कि जन्नत की सारी नेमतें, बागात, हूरें, महल सब कुछ तो मिल चुका है, फिर और क्या इनाम बाकी रह गया। लेकिन तभी एक चमकदार नूर उभर आएगा, इतना गहरा और इतना रोशन नूर कि पूरी जन्नत जगमगा उठेगी। और फिर वो नूर के अंदर अल्लाह ताला का जमाल नजर आएगा, वो दीदार जो दिल को पूरा सुकून देगा, रूह को जगा देगा और हर तरफ से सिर्फ खुशी ही खुशी बरसाएगा। और फिर अल्लाह कहेंगे, या अहलल जन्नह सलामुन अलैकुम, और फिर सब कहेंगे, या अल्लाह हमें अपना चेहरा दिखाए। फिर अल्लाह ताला उनकी पुकार कबूल फरमाएंगे और अपने चेहरे की वो बेमिसाल खूबसूरती जाहिर कर देंगे, इतनी दिलकश, इतनी नूरानी, इतनी रहमत भरी कि मोमिन पूरी तरह भूल जाएंगे दुनिया में जो भी थोड़ी सी तकलीफ, दर्द या परेशानी उठाई थी, बिल्कुल एक जर्रा भी याद न रहेगी।
اس کے بعد ہر مومن کو اپنے رب سے تنہا تنہا بات کرنے کا موقع ملے گا، صرف وہ اور اللہ تعالی۔ یہ دیدار الہی اور رب سے سیدھی گفتگو جنت کی سب سے بڑی، سب سے گہری اور سب سے بے انتہا خوشی ہوگی، جس کے آگے جنت کے سارے باغات، نعمتیں اور حوریں کچھ بھی نہ لگے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے، یا اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تجھے دیکھنے کی لذیذ خوشی اور تجھ سے ملنے کی بے قراری عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا، جو اللہ نے تمہیں بتایا ہے اس پر فکر مت کرو، جو اس نے تمہیں نہیں بتایا وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں کچھ ایسے لذیذ اور گہرے مذاق رکھے ہیں جو نہ قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، نہ حدیث میں ذکر ہوئے ہیں، اور یہ چھپانا کوئی کمی نہیں بلکہ یہ اللہ کی حکمت اور رحمت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے صرف 99 نیمز بتائے ہیں، باقی نام آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح جنت کے کچھ ہی درجات اور مقام کے نام بتائے گئے ہیں، باقی سب چھپائے گئے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ نے رحمت کے 100 حصے پیدا کیے، لیکن اس دنیا میں اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ اتارا ہے، باقی 99 حصے آخرت میں ملیں گے، ان چھپی ہوئی رحمتوں کے انتظار میں۔ جنت میں جو شخص داخل ہو جائے گا وہ کبھی بھی دنیا میں واپس آنا نہیں چاہے گا، چاہے اسے پوری زمین کی دولت دے دی جائے، لیکن سوائے شہیدوں کے۔ وہ چاہیں گے کہ اسے دنیا میں واپس بھیجا جائے اور اللہ کی راہ میں 10 بار اور شہید کیا جائے۔ یہ خواہش بالکل بھی خون خرابے یا تکلیف کی طرف نہیں، بلکہ اللہ کی اتنی گہری رحمت اور محبت کا اظہار کرتی ہے کہ شہید کا دل کہہ اٹھتا ہے، یا رب میں تیری راہ میں اور بھی قربان ہو جانا چاہتا ہوں۔ اور جنت والوں کا سب سے بڑا افسوس یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے جنت میں بلند درجہ حاصل نہیں کیا، بلکہ ان کا افسوس یہ ہوگا کہ کاش ہم اپنے رب کی عبادت اور قربانی اس کے لائق کر پاتے، کیونکہ وہ رب ہے جس نے کائنات بنائی، ہر ذرہ پیدا کیا، ہر ایک نعمت دی، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے، اور یہ افسوس ان کے دل میں ہمیشہ رہے گا۔ لیکن یہ افسوس بھی محبت کا افسوس ہے جو انہیں اور قریب خدا کرتا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں جنت الفردوس، وہ سدا رہنے والا گھر جہاں ہم تیری رحمت کے باغاتوں میں ہوں گے اور ہمیشہ خوش رہیں گے۔ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں جہنم کی آگ سے اور تیری طرف سے ہر تکلیف سے۔ ہم تجھ سے ملنے کی بے قراری مانگتے ہیں اور تیری اس خوبصورت چہرے کی دیدار کی لذیذ خوشی مانگتے ہیں جو ہمیں ہر صبح اور ہر شام سکون دے۔ یا رب ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اور ہمارے سب پیاروں، والدین، ازواج، اولاد اور دوستوں کے ساتھ جنت کے باغاتوں میں ایک ساتھ جمع فرما۔ وہاں ہم سب مل کر تیری حمد کرتے رہیں، تیری تسبیح گاتے رہیں اور تیری رحمت میں ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ آمین یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔